بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 102 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے سے متعلق ہے۔ اس مبارک نکاح نے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص کردار پیش کیا ہے، اور یہ نکاح بڑی اہم خصوصیات کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نکاح سے متعلق بہت صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس نکاح سے ملنے والے فوائد اور اس زمانہ جاہلیت میں بہت سارے رسومات کا اس کے ذریعے سے ختم ہونا، یہ سب اس نکاح کی برکت تھی۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، لیکن طبیعت اور مزاج کا اختلاف خوشگوار زندگی کے لیے راستے میں رکاوٹ بنا رہا۔ روزانہ کے اختلافات نے جانبین کی زندگی مشکل بنا دی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ طلاق کی اجازت چاہتے، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے امسک علیک زوجک، اپنی زوجہ کو اپنے پاس ٹھہرے رکھو، اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے۔ آخر کار جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی مسلسل حوصلہ شکنی ہوئی۔ اول نکاح ان کی مرضی کے خلاف ہوا، پھر طلاق ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے بارے میں فکر مند رہتے۔ یہی ایک صورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان سے نکاح فرما لیتے، لیکن اس میں بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو جاہلیت میں ایسا حرام اور معیوب سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے۔ یعنی اس دور میں عرب متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کی بیوی کو حقیقی بہو کی طرح تصور کیا جاتا تھا، اور حقیقی بہو کی طرح محرمات میں شمار کیا جاتا تھا۔ یعنی جس طرح حقیقی بہو کے ساتھ فرزند کے طلاق دینے یا مرنے کے بعد نکاح حرام ہے، اسی طرح مجازی بہو سے نکاح بھی ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جاہلیت کے رسم کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل اور عمل سے ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا کہ زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کی زوجیت میں آئے گی، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی کا وہ درجہ اور مقام نہیں، یعنی جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا ہے وہ بہو کی طرح نہیں ہے۔ چنانچہ عرب کا یہ قانون کہ اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، قرآن نے بھی اس کی حرمت کو برقرار رکھا ہے، لیکن متبنہ کی بیوی کی حیثیت بھی وہی ہے۔ اس کے حرام ہونے میں عربوں کو قطعاً کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن اسلام نے اس قبیح رسم اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج کو منسوخ کر دیا۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے بعد اللہ کے حکم کی تعمیل میں انہیں اپنی زوجیت میں لے کر اس جاہلانہ رسم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، اور یہ نمونہ قائم کر دیا کہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے مطلقہ یا بیوہ ہونے کے بعد اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح دیگر رسوموں کی طرح صدیوں سے چلے آنے والی یہ رسم بھی دم توڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کی حکمت یوں بیان فرمائی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَتَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، تاکہ مؤمنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا،
اذهب فاذکرها علی، جاؤ اور زینب کے پاس نکاح کے لیے میرا تذکرہ کرو۔ اس موقع پر غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی طرف نکاح کا پیغام لے جانے والے ان کے پہلے خاوند حضرت زید رضی اللہ عنہ ہوتے۔ عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے قصداً منتخب کیا ہو تاکہ ان بدنیت لوگوں کی زبان بند کر سکے اور ان کے اس خیال کی تردید بھی ہو سکے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اپنی مرضی سے طلاق نہیں دی تھی، یا ان کے دل میں اس نکاح کو باقی رکھنے کی آرزو تھی۔ اس سے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح کا پیغام پہلا خاوند لا رہا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے تاکہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اس کی مرضی کے بغیر زبردستی طلاق ہوئی تھی، جس طرح یورپ کے متعصب اور تنگ نظر پادریوں نے، جنہوں نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے محققین اور مستشرقین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، تاریخ اسلام کے اس سادہ سے واقعے کو اچھال کر ایسا رنگ دیا کہ اچھے اچھے سمجھدار لوگ ان کے فریب میں پھنس گئے اور دولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح کا پیغام پہلا خاوند لا رہا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے تاکہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اس کے مرضی کے خلاف زبردستی طلاق ہوئی تھی، اور اس میں اس بات کا بھی امتحان تھا کہ آیا زید رضی اللہ عنہ کو سابقہ بیوی سے کچھ لگاؤ باقی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے۔ حالانکہ پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، مگر یہ ان کا کمال تقویٰ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ زینب تمہیں مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، وہ تمہیں پیغام نکاح دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جب تک میں اپنے رب سے استخارہ نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کروں گی۔ وہ استخارہ کرنے کے لیے فوراً جائے نماز کی طرف گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں کسی مخلوق سے مشورہ نہیں کیا بلکہ رب ذوالجلال سے مشورہ چاہا اور اسی سے خیر طلب کی، کیونکہ وہی اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص شان سے آسمانوں پر فرشتوں کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ آسمانوں میں تو اس نکاح کا اعلان ہو ہی گیا، اب ضرورت ہوئی کہ زمین میں بھی اس نکاح کا اعلان ہو۔ چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، پس جب زید رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہا سے اپنی حاجت پوری کر چکے اور ان کو طلاق دے دی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ غور کیا جائے تو اس نکاح کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ صرف انہی کے لیے اللہ نے ذکر فرمایا زوجناکہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں اس سے نکاح کر دیا، یعنی زینب سے نکاح کو جائز قرار دیا تاکہ مسلمانوں پر یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہوتی کہ اس سے نکاح حرام ہو، لہٰذا اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور ایک خصوصیت اس واقعے کی یہ بھی ہے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں واحد حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے۔ ویسے تو اللہ نے تمام صحابہ کے بارے میں اعلان فرما دیا، سب کو یہ تغمہ عطا کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، لیکن صراحتاً نام حضرت زید رضی اللہ عنہ کا صرف واحد یہ ایک صحابی رسول ہے جس کا نام قرآن کریم میں ذکر ہے صراحتاً۔ پھر جب یہ نکاح ہوا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے لیے یہ بڑی شرف کی بات تھی،
اسے وہ ہمیشہ بڑے فخر سے بیان کرتی تھی اور یہ فخر کے لائق بھی تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فخر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کیے، جبکہ میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیے بغیر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ یہ آیتیں نازل ہوئی۔ جب وحی کا نزول ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کون ہے جو جا کر زینب کو بشارت سنائے اور استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ۔ یہ آیت مبارکہ اخیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب یہ آیتیں تلاوت فرما چکے تو مجھ کو یہ خیال آیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا میں جمال تو تھا ہی، اب وہ اس بات پر بھی فخر کرے گی کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے یہاں جانے سے پہلے قاصد کے ذریعے سے ان کو اطلاع کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نکاح کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے خاندان کے پس منظر کی بنا پر فطرتاً اعزاز اور اکرام کی خواہش مند تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ دونوں کی محسوسات میں جو فطری اختلاف تھا اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ رہی، حتیٰ کہ زید رضی اللہ عنہ نے انہیں خود طلاق دے دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز کا خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کے ولیمے میں اتنا اہتمام کیا ہو جتنا اہتمام سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے پر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو اگلے روز جب سورج چڑھ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوشت اور روٹی کھلائی، حتیٰ کہ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ گویا غور کیا جائے تو آپ علیہ السلام کے اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے بننے کا نظام اور اس پر مرتب ہونے والے منفی نتائج کا خاتمہ کر دیا۔ قیامت تک کے لیے وضاحت کر دی کہ منہ بولے بیٹا وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، نہ وراثت میں اس کا حق ہے، نہ اس کی اصلی باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی بیوی جو ہے حقیقی بہو کی طرح ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹے ہو انہیں اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور نہ اس نے تمہارے لیب پالکوں کو یعنی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا بنایا نہیں ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صراحتاً اللہ نے فرما دیا کہ جس طرح ایک آدمی کے 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کی بیوی اس کی ماں نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح اس کا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ گویا اس بات کی بھی صراحتاً اللہ نے وضاحت فرما دی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے کے موقع پر ہی حجاب سے متعلق آیات نازل ہوئی، مسلمان عورتوں پر پردہ فرض کیا گیا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اہل سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہی سے، بدعات اور رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔